إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر علی کا جوش بن جا عثمان کی حیا بن جا یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا سبحان اللہ۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس وقت میں اسٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام جو علم میں بھی مجھ سے زیادہ، عمل میں بھی مجھ سے زیادہ، تقوی اور طہارت میں بھی مجھ سے زیادہ یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، ان سب کے بیچ سے مجھ جیسے ناقص العلم والعمل کو آپ کے درمیان میں بٹھایا گیا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ میرے بھائی، بڑی خوشی ہوئی جب حضرت اقدس حضرت مولانا اقرار صاحب دامہ ظلہم اور ناظم جلسہ حضرت مولانا اسجد رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی یہ نوجوان کی گفتگو میں نے سنی کہ ایک بھائی عبید ہیں جن کا ارادہ یہ ہوا کہ ہمارے یہاں مسلم معاشرے میں شادی سے ایک دن پہلے زیادہ تر لوگ شیطان کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ اپنی شادی سے ایک دن پہلے اس کے برعکس کر دوں۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، صرف زیادہ تر کو کہہ رہا، تو ان کے دل کے اندر ارادہ ہوا کیوں نہ اس کے برعکس کروں، میں اپنے اللہ کو راضی کروں، میں شیطان کو ناراض کروں، میں شیطان کے دل کو جلاؤں اور اپنے اللہ کو راضی کروں۔ اسی کے تعلق سے، اسی کے تحت یہ اپنے علماء سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے علماء سے مشورہ کرتے ہیں، کیوں نہ یہاں ہماری اس زمین پر علماء کا ورود مسعود ہو جائے، علم والے ہمارے گاؤں کے مہمان ہو جائیں، اللہ کے نیک بندے ہمارے گاؤں کے مہمان بن جائیں، لہذا ان کا یہ عمل اللہ کو پسند آئے گا انشاءاللہ العظیم، اور یہاں سے نوجوانوں کو ایک سبق بھی ملے گا، یہاں سے نوجوانوں کو جھنجھوڑا جائے گا، نوجوانوں کو بتلایا جائے گا، اے نوجوان، تجھ سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، تو چاہے گناہوں میں ڈوب جائے، تو چاہے غلطیوں میں ڈوب جائے،
تو چاہے رات اور دن اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کر لے، لیکن اللہ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے اس نوجوان کو امت محمدیہ کی ریڑھ کی ہڈی کہا ہے، یعنی اگر امت میں انقلاب آئے گا تو اس کی وجہ نوجوان بنیں گے، اور امت اگر پستی اور بربادی کی طرف جائے گی تو اس کی وجہ بھی نوجوان بنیں گے۔ لہذا اسی لیے تمام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، اس بات پر یکجا ہیں کہ اگر نوجوان سنبھل گیا، اگر نوجوان سدھر گیا اور نوجوان اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ گیا تو ایک دن انشاءاللہ اس امت میں انقلاب آئے گا، یہ پستیاں ختم ہوں گی، یہ تاریکیاں چھٹ جائیں گی، یہ ظلمت کدہ تمام کے تمام علاقے روشنی سے اور نور سے منور ہوں گے۔ لیکن دیر کس چیز کی ہے؟ دیر نوجوانوں کی ہے، دیر ان نوجوانوں کی ہے کہ جو راتوں کے اندھیروں میں اپنے اللہ کے سامنے اٹھ کر کے روئیں۔ نوجوان ان لوگوں کی ضرورت ہے جو راتوں کے اندھیروں میں آ کر اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ ارے کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نوجوانوں سے کس قدر محبت کرتا ہے؟ فرماتے علماء کہ تیری نوجوانی کا ایک سجدہ میرے اللہ کو بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے اچھا لگتا ہے۔ تیری نوجوانی کا ایک اللہ کی طرف اٹھایا ہوا قدم اللہ کو 1000 قدموں سے اچھا لگتا ہے، تو اس سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تجھے سزا بھی نہیں دیتا، کیونکہ میرے اللہ جانتا ہے ایک دن آئے گا میرا بندہ یہ صحیح قدم اٹھائے گا، یہ میرے لیے اپنی جوانی کو قربان کرے گا، یہ میرے جتنے بھی زمین پر راضی کرنے والے شعبے ہیں ان شعبوں کے اندر یہ ضرور قدم رکھے گا۔ ہاں یہ شعبے مدارس اسلامیہ کے ہوں یہ ضرور قدم رکھے گا، یہ دعوت و تبلیغ کے ہوں یہ ضرور قدم رکھے گا، یہ خانقاہی لائن کے ہوں یہ ضرور قدم رکھے گا، یہ حق اور باطل کے معارکے کے ہوں یہ ضرور اپنے قدم اللہ کے ان راستوں کے اندر جمائے گا۔ یا اسی طریقے سے یہ میری بلکتی اور سسکتی اور ضرورت مند مخلوق ہو، یہ ان کی فلاح کے لیے ایک نہ ایک دن قدم ضرور اٹھائے گا۔ بے شک حق ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا اللہ نوجوانوں مجھے اور آپ کو سزا نہیں دیتا، کیونکہ میرے اللہ کے علم میں ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ نوجوان اللہ کی طرف آئے گا۔ جس طریقے سے آج ایک نوجوان نے قدم اٹھایا، میں اور تمام علماء اس نوجوان کو اور اس کے گھر کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اس پرفتن دور کے اندر، جنہوں نے اس ظلمت کدہ اس دور کے اندر انہوں نے ایک الگ روشنی جلائی اور اپنے علماء کو اپنا مہمان بنایا اور اپنے اللہ والوں کو اپنا مہمان بنایا۔ اور کیوں نہ ضرورت پڑتی، اے اللہ کے نیک بندے، اب یہ انقلاب کا وقت ہے، اب یہ تبدیلی کا وقت ہے، اب یہ تیرے آنسو پوچھنے کا وقت ہے، اب یہ تیری ذمہ داری تیرے کاندھوں پر آنے کا وقت ہے۔ لہذا تو اپنے آپ میں سنبھل جا، تو اپنے آپ میں سدھر جا۔ میرا اللہ تجھے ذمہ داری دینے کے لیے تیار ہے، میرا اللہ اب بھی تجھے زمام اقتدار سنبھلوانے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے اے نوجوان آ جا اپنے اللہ کی طرف اور چھوڑ دے شیطان کی ان تمام راہوں کو، چھوڑ دے شیطان کی ان تمام رضاکاریوں کو، چھوڑ دے تمام جتنی بھی شیطان کو راضی کرنے والے میرے اور آپ کے عمل ہیں ان تمام کو چھوڑ کر کے اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر ہو جا۔ کہ ایک زمانہ تھا، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب تجھے کوئی ضرورت ہوتی تھی تو سیدھا اپنے اللہ کے پاس آتا تھا اور رات کو آنسو بہاتا تھا، ایک آنسو کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا تھا کہ اس قطرے کے گرنے سے پہلے اللہ تیری باتوں کو مان لیا کرتا تھا۔ تجھے بتلاتا چلو، ارے تو نے نام سنا ہوگا حضرت صلاح الدین ایوبی۔ او اللہ کے نیک بندوں، میں گفتگو کرنے لگا اپنے جو نوجوان اللہ کے نیک بندے اور دیوانوں کی۔ جانتے ہو کون صلاح الدین ایوبی؟ جب تک یہ نوجوان اللہ کا دیوانوں اس زمین پر اپنے قدم رکھتا ہے، اس زمین پر موجود ہے، رب کعبہ کی قسم یہودیت کی ہمت نہ ہوئی کہ مسجد اقصی کی طرف اپنی نظریں بھی اٹھا کر کے دیکھے۔
نکلے، ہاں اس کی ہمت نہ ہوئی کہ مسجد اقصی کو اپنے قبضے میں لینے کے ارادے بھی کر لے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ صلاح الدین ایوبی اللہ کا شیر اس زمین پر موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند۔ یہ گفتگو اپنے نوجوانوں کے لیے کرنے چلا ہوں۔ کون صلاح الدین ایوبی؟ ہاں وہی صلاح الدین، وہی جوان اللہ کا شیر جب تک زمین پر موجود ہے، جس نے مسجد اقصی کی طرف دشمن کی میلی آنکھوں کو نہیں پڑنے دیا۔ کون صلاح الدین؟ آج تجھے بتلاتا چلوں یہ درجہ کس طریقے سے ملا۔ ایک طرف اگر وہ چیف کمانڈر ہے، اگر ایک طرف وہ اللہ کا سپاہی ہے، اگر ایک طرف وہ میدان کا شہسوار ہے، تو دوسری طرف راتوں میں اپنے اللہ کے سامنے آنسو بھی بہاتا ہے، دوسری طرف اپنے اللہ کو بھی راضی کرتا ہے۔ کبھی کبھی پوری رات وہ اپنے مسلح سے سر کو نہیں اٹھاتا، کبھی کبھی پوری رات اپنے اللہ کو راضی کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا۔ جانتا ہے جب ایک مرتبہ حق اور باطل کا معرکہ ہے اور صلاح الدین دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں علماء فرماتے کسی نے کان میں آ کر کے کہا تھا، اے صلاح الدین جانتا ہے جن سے تو مقابلہ کر رہا ہے وہ تمام کے تمام یکجا ہو چکے ہیں، وہ تمام کے تمام اکٹھا ہو چکے ہیں، اور ایک پورا کا پورا بیڑا ہاں سمندر کے راستے سے تیرے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، جو ہتھیاروں سے لیس ہے، جو تمام کی تمام طاقتور چیزوں سے مسلح ہے، لہذا تیرے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت صلاح الدین جب وہ کان کے اندر سنتے ہیں کہ ایک بڑا لشکر پانی کے ذریعے سے ہاں میری طرف مقابلے کے لیے آ رہا ہے، سیدھے اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں، اتر کر کے سیدھے مسجد میں پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر کے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور گر کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ اے رب کریم، مجھے امتحان میں ڈالنے والا ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکوں، ہاں میں تنہا اپنے ساتھیوں اور مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پوری رات ہو گئی آنسو بہاتے ہوئے، پوری رات ہو گئی اپنے رب کو مناتے ہوئے۔ رب کریم تو جانتا ہے میرے قدم تیرے لیے ہیں، میری سواری تیرے لیے ہے، میرے مقابلے تیرے لیے ہیں، یہاں تک کہ دشمنوں کو تہہ تہہ کرنا یہ بھی تیرے لیے ہے۔ مجھ سے مظلوموں کی آس جڑی ہوئی ہیں، مجھ سے غریبوں کی ہاں مایوسیت جڑی ہوئی ہیں۔ اے رب کریم، ایک لشکر میں نے سنا ہے جو میرے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، تیری مرضی ہے آگے بڑھا دے پیچھے ہٹا دے۔ چنانچہ پوری رات ہو گئی اپنے رب کو مناتے ہوئے۔ جب صبح کا ہاں صبح صادق ہوتا ہے، مسجد سے باہر آتے ہیں، ابھی آنسو ختم نہیں ہوتے، ایک سفید پوش دروازے پر کھڑا ہوا، کہتا ہے صلاح الدین تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، کیوں روتا ہے، کیوں تجھے پوری رات ہو گئی رب کے سامنے روتے ہوئے؟ کہا اللہ کے نیک بندے، تو نہیں جانتا کہ دشمن میرے پیچھے ہے اور ایک بڑا لشکر میرے مقابلے کے لیے پانی کے راستے سے آ رہا ہے۔ جانتے ہو بزرگ مسکرائے اور فرمایا صلاح الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے رات کے آنسو بہانے نے اس پورے بیڑے کو پانی میں غرق کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، عظمت صحابہ۔ تیرے رات کے رونے نے، تیرے رات کے آنسو بہانے نے، نوجوان تو آنسو بہائے اور میرا اللہ تیری بات کو نہ مانے۔ نوجوان تو اپنے اللہ کے سامنے کوئی بات کہے اور میرا اللہ تیری بات کو قبول نہ کرے۔ آج تک تو ایسا ہوا نہیں۔ او اللہ کے نیک بندے، میں کیا کہنے چلا، ایک زمانہ وہ تھا کہ تجھ سے بڑی امیدیں تھی، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب بچیاں اور بیٹیاں، خاص طور سے کمزور اور مظلوم بچیاں تجھے اپنا مسیحا سمجھتی تھی، تجھے اپنا رہبر سمجھتی تھی، تجھے اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ آج تجھے نوجوان کیا ہو گیا، تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا، تیرے تعلقات کو کیا ہو گیا کہ تو اس طرف ہی چل پڑا، تو اس طرف ہی نکل پڑا۔ جو بچیاں تجھے محافظ سمجھتی تھی اور اپنی
عزتوں کی حفاظت کرنے والا سمجھتی تھی. ہاں کڑوا لفظ استعمال کرنے چلا ہوں تو خود ان کی عزتوں کا لٹیرا ہو گیا, تو خود ان کی عزتوں کی طرف اپنی نظریں جمانے والا ہو گیا. اے اللہ کے نیک بندے, ایسی امید تجھ سے نہیں تھی. اے نوجوان, تجھے تو یہ بچیاں اور تجھے تو یہ امت کے تمام ضعیف العمر اور تمام کے تمام علماء محمد ابن قاسم کی طرح محافظ سمجھتے ہیں, اللہ کے نیک بندے کی طرح محافظ سمجھتے ہیں. کون؟ محمد بن قاسم. ہاں وہی بغداد کا شیر جس نے صرف 17 سال کی عمر میں اللہ کے اسلام کے علم کو بلند کیا تھا. میں تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اسی زمین پر راجہ داہر کے زمانے میں ایک لشکر کو لوٹا گیا تھا. ہاں عزتوں کو نیلام کیا گیا تھا. اس وقت میں ایک لشکر سے آواز اٹھی تھی, ہے کوئی ہماری دوپٹوں کی حفاظت کرنے والا, ہماری عزتوں کی حفاظت کرنے والا؟ یہ محمد بن قاسم جو بغداد کی سرزمین پر ہے, اس نے کہا تھا لبیک و سعدیک یا اختی, میری بہن میں حاضر ہوں. ہاں اس وقت میں علماء فرماتے ہیں یہ حجاج ابن یوسف کی خدمت میں پہنچا تھا اور جا کر کے عرضی دائر کی تھی, لیکن حجاج نے ٹاماٹول کر کے اس کو ایک طرف ڈال دیا تھا. علماء فرماتے ہیں کہ یہی محمد بن قاسم جب سرکاری مدد نہ ملی تو اپنے محلے کے نوجوان کو پکڑتا ہے اور ان کو اکٹھے کرتا ہے اور اکٹھے کر کے کہتا ہے, اور نوجوانوں یہ نوجوانی کس کام کی جو بہنوں کی حفاظت نہ کر سکے, جو بہن کے دوپٹوں کی حفاظت نہ کر سکے, جو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت نہ کر سکے. ہاں تمام نوجوانوں نے محمد بن قاسم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اور یہ ذرا سا لشکر علماء فرماتے ہیں آپ کی سرزمین پر آیا تھا. سیدھے راجہ داہر سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا, اے راجہ داہر سنا ہے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا گیا, بہن اور بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیا گیا, یا تو وہ تمام کی تمام چیزیں واپس کر دے. راجہ داہر نے کہا تھا, ارے یہ مٹھی بھر جوان ہیں, یہ میرا کیا کریں گے, ان کو پکڑ کر کے گرفتار کر لیا جائے. رب کعبہ کی قسم جب لشکر ان کے سامنے پہنچا تھا, یہ نوجوان اس طریقے سے مقابلہ کر رہے تھے کہ ان کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر دیا تھا. کل 17 سال کی عمر ہے, کل 18 سال کی عمر ہے, اور صرف اس محمد بن قاسم نے علماء فرماتے ہیں 21 سال کی عمر پائی ہے. اور جانتے ہو سندھ سے لے کر ملتان تک اس ہلکی سی عمر میں اسلام کے جھنڈے کو پھیرا کر کے جا چکا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مفتی محمد خالد. تو میں گفتگو کرنے چلا اپنے جوانوں سے. آج تو جن کی عزتوں کا تجھے محافظ بننا تھا, انہی کے نمبرات تیرے موبائل کے اندر رہتے ہیں, انہی سے تو گفتگو کرتا ہے, انہی سے تیرے غلط تعلقات ہیں. اور اللہ کے نیک بندے تجھے ہو کیا گیا؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ تو محافظ بنتا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو حفاظت کرتا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہن بیٹیاں تجھے اپنا محافظ سمجھتی. لہذا میں گفتگو کرنے چلا اپنے جوانوں کو, اور اللہ کے نیک بندو کیا ہی اچھا ہو کہ توبہ اللہ کر لے, کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے اللہ کے سامنے جائیں, کیا ہی اچھا ہو آنسو بہائیں, کیا ہی اچھا ہو اپنے اللہ کو راضی کریں اور شیطان کو راضی کرنے سے باز آ جائیں. خاص طور سے ایسے موقع پر کہ جب امت محمدیہ کو تیری ہر قدم پر ضرورت ہے, ہر جگہ ضرورت ہے. جانتا ہے تیری بچیوں کے خلاف کتنی بڑی بڑی سازشیں چل چکی ہیں, کتنے بڑے بڑے پروپیگنڈے تیار ہو چکے ہیں. جانتے ہو یہی بچیاں جب علماء ایک آنکڑا تیار کرتے ہیں تو تقریباً 7 لاکھ بچیاں جو تجھ سے ناراض ہو کر, مجھ سے ناراض ہو کر, میرے معاشرے سے ناراض ہو کر وہ میرے اسلام کو چھوڑ کر کے جا چکی ہیں اور غیروں کے بندھن میں بن چکی ہیں. میں ایک نہیں, 2 نہیں, تقریباً 7 لاکھ بچیوں کی بات کرنے چلا ہوں, ایک یا 2 بچیوں کی بات نہیں. او اللہ کے نیک بندے, نوجوان کبھی اکیلے میں سوچنا آخر ہو کیا رہا ہے, آخر چل کیا رہا ہے, یہ گفتگو کیوں کرنے چلا. نوجوان تجھے تو ابھی بڑا کام اللہ کے لیے کرنا ہے, تو کہاں سے ابھی سے شیطان کے ہتھ کنڈے میں جا پہنچا. اور یہ نہ سمجھنا کہ میری عمر اس کے لیے نہیں ہے, میں گناہگار ہوں, ہاں میں اس کے لیے کافی نہیں ہوں, ہاں میں کمزور ہوں, میں اس کے لیے کافی نہیں ہوں. آج ہی اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور اپنے اللہ سے کہہ دے, اللہ
مجھ سے بھی وہ کام لے لے جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے، بے شک حق، آمین۔ جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے سامنے آنسو تو بہا، اللہ تیرے گناہوں کو نہ معاف کر دے تو کہنا، اللہ تجھے اپنا نہ بنا لے تو کہنا، اللہ تجھے اپنا دوست نہ بنا لے تو کہنا۔ لہذا میں اپنے نوجوانوں سے کہنے چلا، یہ جو ایک آندھی سی چل پڑی اور ہم شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ کون سی باتوں میں؟ شیطان جب اللہ کے یہاں سے راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا اور اللہ کے یہاں سے بھگایا جا رہا تھا، جانتے اس وقت کیا کہا تھا؟ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ کیا کہا تھا شیطان نے؟ اے اللہ، جن بندوں کے لیے تو مجھے بھگا رہا ہے، جس انسان کے لیے تو نے مجھے ذلیل کیا ہے، میں اس کے سیدھے راستے کے اندر بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، اور ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا۔ نون ثقیلہ کا لے کر کے آیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں اس کے سیدھے راستے کے اندر بیٹھوں گا۔ اگر اس کا نیکیاں کرنے کو دل کرے گا نہیں کرنے دوں گا، برائی کی طرف لے کر کے چلوں گا۔ اگر اس کا نظم اور نعت اور قرآن کریم سننے کو دل کرے گا، اس کی لذت میں گانوں کے اندر ڈال دوں گا۔ اسے قرآن اچھا نہیں لگے گا، اسے نعت اچھی نہیں لگیں گی، اسے بزرگوں کے واقعات اچھے نہیں لگیں گے، اس کا دل صرف میوزک میں ہوگا، اس کا دل صرف ناچ گانوں میں ہوگا، اس کا دل ان ناچ گانوں کی طرف چلے گا۔ ارے جن کے لیے میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا تھا کہ میں ان ناچ گانے کی چیزوں کو، میں ان گانے بجانے کی چیزوں کو، میں ان بانسریوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہو، جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا، ارے یہ جتنے لوگ اس زمین پر رہ کر اللہ کی باتوں کو نہیں سنتے، ہاں صرف گانوں کو سنتے ہیں، صرف شیطانیت کو سنتے ہیں، کل اللہ شیشے کو پگھلائے گا اور ان کے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ معلوم کرنے والا معلوم کرے گا یہ کس چیز کی سزا ہے، تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میوزک کے ذریعے سے اپنے آپ کو سکون پہنچایا کرتے تھے، بے شک بے شک حق، اپنی خوشیاں میوزک کے ذریعے سے ظاہر کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی پہچان تو یہ ہے کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو فوراً اللہ اکبر کی صدائیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں، اللہ کی بڑائی ان کی زبان سے نکلتی ہے۔ مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کو کوئی خوشی کی خبر یا خوشی کا وقت ہوتا ہے تو وہ نیتیں باندھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اللہم لک الحمد ولک الشکر کے الفاظ اور نغمے گنگناتے ہیں۔ نوجوان، آج تجھے کیا ہو گیا کہ تو خوشی کا اظہار شیطان کی بصریوں سے کرے، تو خوشی کا اظہار شیطان کو راضی کر کے کرے؟ ہاں، یہ شادی ایک خوشی ہے، یہ شادی کا موقع ایک خوشی ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت میں اپنے اللہ کو راضی کیا جاتا، اس وقت میں قرآن کی تلاوت کی جاتی، اس میں نعت اور نظم کانوں کے اندر پڑتی، اس میں غریبوں کا خیال کیا جاتا، اس میں کمزوروں کا خیال کیا جاتا، اس میں یتیموں کو گھر بلا کر کے ان کے سروں پر ہاتھ رکھے جاتے، ان میں بیواؤں کے لیے کپڑوں کو تقسیم کیا جاتا۔ ہم جو قیمتی سرمایہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ خون پسینے کی کمائی غریبوں کی طرف جاتی، کمزوروں کی طرف جاتی، بے بسوں اور بے سہاراؤں کی طرف جاتی، بیواؤں کی طرف جاتی۔ لیکن آج یہ قیمتی سرمایہ صرف شیطان کو راضی کرنے کے لیے کئی ہزار میں ڈیجوں کے انتظام ہیں، کئی ہزار میں ویڈیوگرافی کے انتظام ہیں، کئی ہزار میں بینڈ باجوں کے انتظام ہیں، کئی ہزار میں شیریں اور نہ جانے کن کن چیزوں کے انتظام ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہ صرف بربادی کی طرف ہے اور تجھے یہ خرچہ شیطان کا بھائی بنا رہا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کریم اس پر گویا ہے۔ ارے کہہ اٹھا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے ارے وہ شیطان کے بھائی ہیں جو ایسی جگہ اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، نہ دنیاوی کوئی فائدہ نہ دینی کوئی فائدہ، یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی انسان کو شیطان کا بھائی بنا دیتی ہے۔ بے شک حق، ہم اپنے اس خون پسینے کی کمائی کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں، کیوں ہم جہنم کا ذریعہ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں؟
کیوں ہم قبر کے عذاب کا ذریعہ بننے پر تلے ہوئے ہیں؟ یہ خون پسینے کی کمائی یہ میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ جتنا پیسہ ہم شیطان کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو اللہ کے نیک بندو کہ ہم یہ پیسہ اللہ کو راضی کرنے پر خرچ کریں۔ دیکھیں غریب کدھر رہتے ہیں، ان کے لیے کھانوں کا انتظام کریں، ان کے لیے پہننے کا انتظام کریں۔ لہذا لیکن ہو کیا رہا ہے، ہم شیطان کی گفتگو میں آ گئے۔ کیا کہا تھا شیطان نے اللہ سے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ جب اس کا نیک کام کرنے کو دل کرے گا، اس کا قرآن سننے کو دل کرے گا، میں اس کے دل میں میوزک کی محبت کو ڈالوں گا، میں اس کے دل میں گانوں کی محبت کو ڈالوں گا۔ یہ قرآن اور نظموں سے زیادہ یہ میوزک کو سننا پسند کرے گا۔ لہذا میرے بھائی آج نوجوان اسی کی طرف چل پڑا ہے۔ آج ہماری بیاہ اور شادیوں کے اندر نہ جانے کس کس طرح سے شیطان کو راضی کیا جاتا ہے، ہم نہیں سنتے۔ ہاں صرف اسی پر اکتفا کر لیا جاتا کہ تو شیطان کو راضی کر رہا ہے، لیکن تیرے اس عمل سے کبھی کبھی کمزوروں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، کبھی کبھی اللہ والوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ ادھر ایک بندہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے لیکن تیری ڈی جے کی آواز میں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ ایک اللہ کی نیک بندی اٹھ کر کے نماز پڑھنا چاہتی ہے لیکن تیری ڈی جے کی آواز میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ایک اللہ کا نیک بندہ دل کا بیمار ہے، وال اس کے دل میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ڈی جے اتنا سخت بجتا ہے کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے دل کو ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ اگر وہ سننے پر آ جائے، اگر وہ وہاں سے دور نہ جائے تو اس ڈی جے کی جو ٹھمک ہے یہ انسان اس دنیا سے رخصت بھی ہو سکتا ہے، لیکن تجھے کوئی پرواہ نہیں، بے شک تجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے ایک طرف تو شیطان کو بھی راضی کر رہا ہے اور دوسری طرف تکلیف پہنچا کر کے حرام کام کے اندر بھی ملوث ہو گیا، تو اللہ والوں کی بد دعا کے اندر بھی شامل ہو گیا، تو اللہ والے کے دل کو دکھانے میں بھی شامل ہو گیا۔ اے اللہ کے نیک بندے، وہ تو قربان جا اللہ اور اس کے محبوب کی محبت پر، وہ تو قربان جا کہ اللہ کے نبی جب اس زمین پر تھے، جانتے ہو علماء فرماتے ہیں وہی مسجد نبوی ہے، اسی نبوی کے برابر میں ایک مسجد عجابہ ہے، آج وہ مسجد گواہی دے رہی ہے۔ جانتے ہو کیا گواہی دیتی ہے؟ آج ہم شیطان کو راضی کرتے ہیں اور سمجھتے ہماری پکڑ نہیں ہوئی، آج ہم میوزک کی دھمک پر ڈانس کرتے ہیں، سمجھتے ہماری پکڑ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک کڑوا جملہ کہنے لگا۔ بعض شادیوں میں بیئر بھی چلنے لگی ہیں، بعض شادیوں میں شراب کی بوتلیں بھی کھلنے لگی ہیں، اور بعض شادیوں کے اندر کنجریوں کو بھی نچایا جا رہا ہے، بعض شادیوں کے اندر یہاں تک کہ اپنے پیسے کو برباد کرنے کے لیے لڑکیوں کا اور عورتوں کا انتظام بھی کیا جاتا ہے تاکہ اور زیادہ اللہ کو ناراض کیا جائے، اور زیادہ شیطان کو راضی کیا جائے، اور اللہ کو گویا کہ یہ کہہ دیا جائے اللہ بھیج دے تجھے جو عذاب بھیجنا ہے، ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں، ہم تجھ سے خوف کھانے والے نہیں، تیری قبر سے بھی ڈرنے والے نہیں، تیرے حشر سے بھی ڈرنے والے نہیں، ہم تیرے زقوم سے بھی ڈرنے والے نہیں، ہم غسلین سے بھی ڈرنے والے نہیں، یہاں تک کہ ہم تیری جہنم سے بھی ڈرنے والے نہیں۔ ہم ایسے کام کریں گے جو تجھے ناراض کرنے والے ہوں گے۔ صبح کو اٹھتے ہیں کوئی پکڑ نہیں، صبح کو اٹھتے ہیں میری اور آپ کی کوئی پکڑ نہیں۔ اللہ کی قسم کسی اور امت میں ہوتے صبح کو اٹھتے تو شکلیں بندروں کی ہوئی بھی ہوتی، بے شک صبح کو اٹھتے تو خنزیر بنا دیے گئے ہوتے۔ یہ تو قربان جاؤ اپنے محبوب پر، یہ تو قربان جاؤ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو مسجد عجابہ آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ ایک موقع آیا تھا اور محمد عربی میری زمین پر تشریف فرما تھے، اور محمد عربی کے ہاتھ آسمان کی طرف کو اٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میرے اور آپ کے آقا اللہ سے وعدہ لے رہے تھے، اے رب کریم مجھ سے تو وعدہ کر لے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں میری امت گناہوں کے اندر ڈوب جائے، مجھ سے تو وعدہ لے لے میری امت کے چہروں کو نہ بدلنا، جس طریقے سے تو نے بنی اسرائیل کے چہروں کو بدل دیا
تھا, کسی کو بندر بنا دیا تھا, کسی کو خنزیر بنا دیا تھا. صرف ذرا ذرا سی غلطیوں پر تو نے ان کے اوپر پتھر کی بارش کی تھی. نبی کی بات نہ ماننے پر تو نے انہیں پانی کے اندر غرق کر دیا تھا. اے رب کریم, تیرا محبوب آنسو بہا کر کے تجھ سے دعا کر رہا ہے, اے اللہ میرے امتیوں کے چہروں کو نہ بدلنا, ان کے چہروں کو مسخ نہ کرنا. آواز آتی ہے, اے محبوب تیری یہ دعا قبول ہے. جانتا ہے صبح کو صحیح سالم کیوں اٹھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے میرے محبوب کی دعا کو قبول کر رکھا ہے. بے شک حق ہے, سچ ہے. ورنہ کسی اور امت میں ہوتے تو اب تک شکلیں بگاڑ دی گئی ہوتی. بے شک. او اللہ کے نیک بندو, جانتا ہے پھر اللہ کے نبی نے ایک اور دعا کی تھی. جانتے بڑے بڑے ظالم تیاری کر کے آتے ہیں کہ اب کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا, مسلمانوں کو ملیاں میٹ کر دیا جائے گا, اس زمین سے خالی کر دیا جائے گا. لیکن بڑے بڑے آتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں. جانتے وجہ کیا ہے؟ تجھے وجہ بتلاتا چلوں. میرے علماء موجود ہیں اسی مسجد کے اندر. میرے اور آپ کے آقا نے دوسری دعا مانگی تھی, اے رب کریم میری امت پر کوئی ایسا ظالم مسلط نہ کرنا جو میری امت کو ایک دم ختم کر دے, جو میری امت کو تہہ تہ کر دے, جو میری امت کو بالکل اس زمین سے نمٹ کر دے. لہذا میرے اللہ نے یہ دعا کو قبول فرمایا تھا, محبوب کوئی ایسا ظالم بھی نہیں آئے گا جو تیری امت کو ملیہ میٹ کر دے گا. ہاں کچھ لوگوں کو ہم سزائیں دلوائیں گے, کچھ لوگوں کی ہم پکڑ کروائیں گے, کچھ لوگوں کو ہم سزا کے طور پر ان کی پکڑ کروائیں گے. لیکن محبوب یہ دعا تمہاری قبول ہے کہ آپ کی امت ایک دم سے ختم نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ. اسی لیے تو بچے ہوئے ہیں. بے شک. کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کو میری اور آپ کی راتوں کا علم نہیں, اللہ کو میرے اور آپ کے راتوں کے میوزک سننے کا علم نہیں, اللہ کو میرے اور آپ کے راتوں میں شراب پینے کا علم نہیں, شراب کے نام پر بیئر پینے کا میرے اور آپ کے اللہ کو علم نہیں, راتوں کے اندھیروں میں زنا کا میرے اللہ کو علم نہیں. میرے اللہ کو سب علم ہے او اللہ کے نیک بندو. لیکن قربان جاؤں محمد عربی کی ان دعاؤں پر کہ جن کی وجہ سے میں اور آپ بچے ہوئے ہیں. ورنہ جانتا ہے جب انسان رات کے اندھیرے میں یا دیوار کے پیچھے چھپ کر کے زنا کرتا ہے, یہ زمین اللہ سے کہتی ہے, یہ زمین اللہ سے فریاد کرتی ہے, اے میرے اللہ مجھے اجازت دے, ابھی میں اپنے اندر پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر سنبھالوں. جانتا ہے اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ زمین تجھے حکم دے دیتا, لیکن یہ میرے لاڈلے کا امتی ہے, یہ میرے محبوب کا امتی ہے, لہذا اس کو سزا نہیں دے سکتا, اس کی پکڑ نہیں کر سکتا. جانتا ہے کس وجہ سے بچا ہوا ہے؟ ورنہ میرے اللہ کو سب علم ہے, میرے اللہ سب خبر رکھتا ہے, اور میرے اللہ نے سب تیاری کر رکھی ہے. کل قیامت کا میدان ہوگا اور کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے سامنے لائے جائیں گے, لیکن وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے. جانتے ہو عذاب کیسا ہوگا؟ ان کے چہروں کے برابر میں ان کی شرمگاہیں لگا دی جائیں گی, اور ان شرمگاہوں سے خون اور پیپ نکل کر کے ان کے منہ کے اندر سے ہوتے ہوئے ان کے پیٹوں کے اندر جا رہا ہوگا. ایک تو عذاب کا یہ دکھ ہے, دوسری عذاب سب کے سامنے دیا جا رہا ہے. لوگ معلوم کریں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو اس قدر سزا دی جا رہی ہے. اس میں عورتیں بھی شامل ہیں, اس میں مرد بھی شامل ہیں. چنانچہ جانتے ہو کیا کہا جائے گا؟ یہ وہ عورتیں, یہ وہ مرد ہیں جو لوگوں سے چھپ کر کے زنا کیا کرتے تھے, یہ لوگوں سے چھپ کر کے بدکاریاں کیا کرتے تھے, بدفعلی کیا کرتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں راتوں کے اندھیروں میں دیکھنے والا کوئی نہیں, اگر چاہتا تو ان کی اس وقت بھی پکڑ کر سکتا تھا, لیکن محبوب سے وعدہ جو لے رکھا تھا. لیکن آج قیامت کے میدان میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج مجرموں تم سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے, الگ ہو جاؤ, بالکل الگ ہو جاؤ. آج نیک الگ ہوں گے, مجرم الگ کر دیے جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. میرے بھائی یہ تو قربان جاؤ اپنے محبوب پر, اور خاص طور سے نوجوان تجھ سے گفتگو کرنے چلا. اس دنیا نے تجھے بہکا دیا ہے اور تو اس دنیا کے بہکائے میں آ گیا ہے. میوزک کو تو حرام نہیں سمجھتا,
اور اپنی لذت کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. یہاں تک کہ کیسے تجھے بتلاؤں، ہمارے اسکول اور کالجوں کے اندر جب دیش بھکتی کے فنکشن ہوتے ہیں وہاں بھی ناچ گانے، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ حرام ہیں. علماء سے فتوے لے لینا. ہماری بچیاں ڈانس کرتی ہیں، کیا حرام نہیں؟ معلوم کرنا علماء سے حرام ہے. اس بات کو بھی ایک طرف رکھ دو. کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے آخری زمانے میں؟ یہ بات کیوں کہنے چلا؟ تجھے دنیا نے بہکایا، تجھے دنیا نے نہیں بلکہ شیطان نے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. تیرے سامنے ڈرنک لائی جاتی ہے، انرجی ڈرنک کہا جاتا ہے، اور اس ڈرنک کو نئے نئے نام دیے جاتے ہیں. تو سمجھتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، تو سمجھتا ہے کہ یہ شراب نہیں ہے. جانتے ہو کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ شراب کا نام بدل کر کے پیا کریں گے. کوئی شراب کو وسکی سمجھے گا اور سمجھے گا گناہ نہیں، کوئی شراب کو کوئی اور بیئر کا نام دے گا یا اور طرح طرح کے نام رکھ دیے جائیں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ شراب نہیں. حالانکہ تجھے نشہ آئے گا، حالانکہ تیرے قدم اس کو پی کر کے لڑکھڑائیں گے، حالانکہ اسے پی کر کے تیری نیند ختم ہو جائے گی، حالانکہ اسے پی کر کے تو بہکی بہکی گفتگو کرے گا، لیکن تجھے لوگ یہ کہہ کر کے بہکائیں گے یہ شراب نہیں ہے، ارے یہ تو بیئر ہے، یہ تو وسکی ہے، یہ تو فلا ڈرنک ہے، یہ شراب نہیں ہے. جانتا ہے انہی لفظوں کو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا تھا ارے قیامت کے قریب میں شراب کا نام بدل کر کے لوگ پیئیں گے. اس کو شراب نہیں سمجھیں گے، اس کو شراب نہیں سمجھیں گے، حالانکہ فرمایا میرے آقا نے وہ شراب ہوگی، وہ شراب ہوگی، وہ شراب ہوگی. بے شک حق یہی ہو رہا آج نوجوان، کیا مجھے اور آپ کو ایسے ہی نہیں بہکایا جا رہا ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو ایسے ہی نہیں پھسلایا جا رہا ہے؟ لہذا میں گفتگو کرنے چلا. کیا کہا تھا شیطان نے؟ کیا کہا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. دائیں سے بھی آؤں گا. ہاں کیا کہا تھا؟ وَبِأَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. یعنی چاروں طرف سے اس نے ہاں آنے کا وعدہ کیا تھا کہ جدھر سے میں چاہوں گا ادھر سے اس کو بہکاؤں گا. اسی انسان کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکالتا ہے، اللہ سے بحث کر رہا ہے. اسی انسان کی وجہ سے تو مجھے ذلیل کرتا ہے، لہذا اسی کو بہکاؤں گا، اسی کو پھسلاؤں گا، اسی سے اپنی رضا کے کام کراؤں گا. لہذا آج شیطان اپنی محنت میں لگا ہوا ہے. جانتا ہے پھر میرے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جانتا ہے میرے اللہ نے کیا کہا تھا؟ اور شیطان جا یہاں سے ذلیل ہو کر کے نکل جا، اور میری عزت کی قسم، ہاں اول تو میرے مومن بندے تیری بات کو مانیں گے ہی نہیں. ارے میرا اللہ کیسے کہہ رہا ہے؟ میرا اللہ شیطان سے کہہ رہا ہے اول تو میرے مومن بندے، اول تو مجھ پر ایمان لانے والے بندے تیرے بہکائے میں آئیں گے ہی نہیں، لیکن جو بھی آئے گا میں تجھ سے اور ان سے جہنم کو بھر دوں گا. بے شک مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں جو میری بات نہیں مانتا کہ میں اس کو جہنم میں نہ گیروں. مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤں. جانتے ہیں رات کے اندھیرے میں پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ اول تو اللہ کے نبی کی دعائیں، اور دوسرا ایک اور بات تیرے ایمان کی تازگی کے لیے بتلاتا چلوں. تو رات کے اندھیروں میں گناہ کرتا ہے، اور ایک جگہ ہے جہاں اللہ کے نیک بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ جگہ کون سی ہے؟ مسجدیں ہیں جہاں دعوت کے ساتھی روزانہ سجدے کر کے اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، تہجد میں آ کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں. مسجد کا امام اللہ کو راضی کرتا ہے. پھر کبھی ان مدرسوں کا رات کو چکر آ کر کے لگانا، جب تیرے گناہ کا وقت ہوتا ہے اس وقت مدرسے کے طلبہ اٹھتے ہیں اور اپنی نیندوں کو قربان کر کے قرآن کریم کو کھولتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب صبح کا وقت ہوتا ہے، او جانتا ہے صبح کے وقت میں یہ اللہ کے نیک بندے اٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں. اگر اللہ کا عذاب بھی آنا چاہے، اگر اللہ کا عذاب بھی آ رہا ہے، جانتا ہے وہ ان معصوم طلبہ کو دیکھ کر، وہ ان معصوم قرآن پڑھنے والے ان معصوم بچوں کو دیکھ کر اللہ تیری پکڑ بھی ہٹا دیتا ہے کہ اس زمین پر میرے معصوم بندے قرآن پڑھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، عظمت مدارس، عظمت مدارس. ان مدرسوں کی وجہ سے، ان علماء کی وجہ سے، ان معصوم تتلاتی ہوئی زبان والے ان معصوم طلبہ کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ میری اور آپ کی پکڑ نہیں کرتا. عذاب تو آتا ہے غصے میں،
عذاب تو آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے ہی معصوم طلبہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں میرا اللہ اپنے عذاب کو واپس کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں معصوم بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں اللہ کے بندے تہجد پڑھ رہے ہیں، وہاں اللہ کے بندے یاد کر رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائی قربان جاؤں کہ میرا اللہ، او نوجوان آخر میں گفتگو کرنے چلا، ہونا تو یہ چاہیے کہ بیاہ شادیوں کے موقع پر تو اپنے علماء سے آ کر کے معلوم کرتا مجھے اس وقت میں کیا کرنا ہے، اس وقت میں سنت کیا ہے، اس وقت میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کیا ہیں۔ ارے میں زندگی کا دوسرا سفر شروع کر رہا ہوں، ایک سفر میرا مکمل ہو گیا، اب میں دوسرا سفر یعنی نکاح کے بندھن میں بند کر کے اب میں زندگی کا دوسرا سفر شروع کروں گا۔ میرے اس سفر میں کیسے برکتیں آئیں گی، میری اولادوں میں کیسے جنید بغدادی آئیں گے، میری اولادوں میں کیسے خواجہ بختیار کاکی آئیں گے، کیسے عبد القادر جیلانی، اللہ ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا، یہ لوگ میری نسلوں میں کیسے آئیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تو اپنے علماء سے سنت طریقے اور سلیقے معلوم کرتا، لیکن تیرے پاس وقت نہیں ہے، تیرے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے۔ او اللہ کے نیک بندے، ہاں تو زندگی کا دوسرا سفر شروع کرتا ہے، اللہ تجھے حوادثات سے بچا کر کے رکھے۔ جو بیوی تیرے گھر میں آنے والی ہے تجھے اپنے اللہ سے دعا کرنی چاہیے تھی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تجھے دعا کرنی چاہیے تھی، اے رب کریم جو میرے گھر کے اندر آنے والی ہے، اے رب کریم وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وہ میرے لیے جنت کی نعمت ہو۔ ہاں جانتا ہے علماء اس طرف زور دیتے ہیں جہاں تو بڑی ساری دعائیں کرتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے دعائیں نہیں کرتا کہ وہ نیک صالح آ جائے، تو اپنی بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا وہ اللہ کی نیک بندی آ جائے، وہ شوہر کی قدر کرنے والی آ جائے، وہ عزتوں کو سمجھنے والی آ جائے، وہ مال کی حفاظت کرنے والی آ جائے، وہ عزتوں کی حفاظت کرنے والی آ جائے۔ یہ تب ہوتا جب تو آج کے دن اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرتا، لیکن تو نے شیطان کو راضی کرنے والے عمل کیے ہیں۔ پھر بیوی کون آئے گی جو تجھے سامنے زمان لڑائے گی؟ پھر بیوی کون آئے گی جو تیری قدر نہیں کرے گی، تیری عزت کی حفاظت نہیں کرے گی، تیرے مال کی حفاظت نہیں کرے گی، تیرے ماں اور باپ کی قدر نہیں کرے گی، تیری اچھی اولادوں کی پرورش کا ذریعہ نہیں بنے گی؟ لہذا پھر ایسی بیوی آئے گی جس سے لڑائی اور جھگڑے ہوں گے، جس سے طلاق اور نہ جانے کن کن چیزوں کی نوبتیں پیش آئیں گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تو دوسرا سفر شروع کر رہا تھا تجھے رو کر کے اللہ سے دعائیں کرنی تھی، اللہ میں تیرے رحم و کرم سے دوسرا سفر شروع کر رہا ہوں، اس میرے سفر میں برکتیں ڈال دینا، رحمتیں ڈال دینا، برکتیں ڈال دینا۔ یہ دعائیں ہونی چاہیے تھی۔ جانتا ہے کس وجہ سے؟ اگر بیوی نیک آ جائے تو وہ دنیا میں جنت کا احساس کرا دیتی ہے۔ بے شک حق ہے۔ اگر بیوی نیک آ جائے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور دنیا اتنی اچھی لگنے لگتی ہے، اللہ مجھے تو اس گھر میں جنت کا احساس ہو رہا ہے کیونکہ میری بیوی نیک ہے، میری بیوی تجھ سے ڈرنے والی ہے، میری بیوی دینی ماحول بنانے والی ہے۔ اور اسی کے بالمقابل ایک گفتگو اور کرنے چلا، او اللہ کے نیک بندو، اگر بیوی غلط آ گئی تو یاد رکھنا 1000 بگڑے ہوئے ایک طرف اور ایک عورت کا بگڑ جانا ایک طرف۔ یاد رکھنا میرے اس جملے کو اپنے لیے اپنے پلے سے باندھ لینا، یہ 1000 بگڑے ہوئے مردوں کے قبضے میں بھی نہیں آ سکتی اور تجھے جہنم کا احساس دلا دے گی، بار بار تجھے جہنم کی یاد آئے گی۔ اور اگر بیوی غلط آ گئی تو تجھے مرنا اچھا لگے گا، تجھے اس دنیا سے جانا اچھا لگے گا، تجھے قبر میں دبنا اچھا لگے گا، تجھے اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنا اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی ایسی آ گئی کہ اس نے جہنم کی یاد دلا دی ہے۔ بے شک بہت حق بات کہی۔ او اللہ کے نیک بندو، ذرا اب میری بات کو اپنے تجربوں کی روشنی میں یاد کرو، میری بات کو اپنی زندگی کی روشنی میں ذرا سنبھالنے کی کوشش کرو۔ تو میں یہ گفتگو کرنے چلا، جانتا ہے کیوں بچ جاتے ہیں؟
اللہ کے نبی کی دعائیں جانتا ہے کیوں بچ جاتے ہیں؟ ان مدارس کے طلبہ کے قرآن کریم پڑھنے کی تلاوت کی آوازیں اور ان دعوت و تبلیغ والوں کی، اللہ ان کی برکت سے بھی مجھے اور آپ کو بچاتا ہے۔ ارے ایک گفتگو اور کرتا چلوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت میں نبی کے نقش قدم پر چلا جاتا۔ کون سے نبی کے نقش قدم پر کہ جو پوری زندگی میرے اور آپ کے لیے تڑپ کر کے چلے گئے ہوں، پوری رات میرے اور آپ کے لیے رو کر کے چلے گئے ہوں۔ آج تجھے بتلاتا چلوں کس طریقے سے آخری گفتگو کرنے چلا، میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف چلا، اور ذرا سنتے چلے جائیں۔ ارے کس طریقے سے تڑپ کر کے گئے ہیں، کس طریقے سے میرے اور آپ کے لیے رو کر کے گئے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں میرے اور آپ کے آقا ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہیں۔ جانتے ہو ایسے وقت میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور لا کر کے اللہ کے نبی کو سلام اور کلام پیش کرتے ہیں، اور پیش ایسے کرتے ہیں کہ آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، آپ کا چہرہ لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں، جبرائیل آج تیرے چہرے کو کیا ہوا؟ یہ مایوسی کیسے آئی ہے؟ یہ چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ یہ آنکھیں نم کیوں ہیں؟ جانتے ہو جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، آج مجھے اللہ نے جہنم کو دکھایا ہے، آج میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا ہے۔ جب سے میں نے جہنم کو دیکھا میرے چہرے کی مایوسی ختم نہیں ہوتی، میری آنکھوں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی میرا چہرہ لٹکا ہوا ہے، اللہ کے نبی مایوسی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا مختصر کرنے لگا، جوانوں سنو کیا فرماتے میرے اور آپ کے آقا، اے جبرائیل تو نے جہنم کے اندر کیا دیکھا؟ تو جہنم کے اندر کیا دیکھ کر کے آیا؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، یا نبی اللہ، جہنم کے 7 درجوں کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں۔ جہنم کو اللہ نے 7 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، 7 درجے اس نے اللہ نے بنائے ہیں۔ اے جبرائیل کیا دیکھا ہے؟ فرمایا یا نبی اللہ، جو 7واں طبقہ ہے، 7واں درجہ ہے، جو سب سے نیچے ہے، جہاں آنچ تیز لگتی ہے، جہاں سختی زیادہ ہوگی، اللہ کے نبی اس 7ویں درجے میں آپ کی امت کے منافقین کو رکھا جائے گا۔ کن کو رکھا جائے گا؟ آپ کی امت کے منافقین کو رکھا جائے گا۔ کون منافق؟ تفصیل کا موقع نہیں، جو اللہ زبان سے کہتا ہو اور دل سے اللہ کو نہ مانتا ہو، دل سے نبی کو نہ مانتا ہو، دل سے اپنی شریعت کو نہ مانتا ہو، اللہ کا بھی دشمن ہو، دین کا بھی دشمن ہو، اللہ کے نبی کا بھی دشمن ہو، لیکن آج میں اور آپ اس چیز کی تفریق نہیں کر سکتے کون منافق ہے۔ یہ تو صرف اللہ جانتا تھا، یہ تو صرف میرے نبی جانتے تھے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو بتلا دیا تھا منافق کون کون ہیں۔ اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں بتلایا، نہ ان کی پکڑ فرمائی۔ اللہ کے نبی ان کو برداشت کرتے تھے، لیکن کیا فرماتے جبرائیل، اللہ کے نبی آپ کتنا ہی برداشت کر لیں، لیکن اللہ نے ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ تیار کر رکھا ہے، ان میں ان کو ٹھونسا جائے گا۔ قرآن بھی اعلان کر چکا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ان منافقین کو ٹھونسا جائے گا۔ اسی کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دل کا حال اللہ جانتا ہے اور منافق دل سے ہے، لہذا ہم نہیں جانتے کس کے دل میں کیا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ہمیں کسی کو منافق کہنے کی اجازت نہیں، ہمیں کسی کو منافق کہہ کے کسی کے دل کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں، لیکن ہاں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ منافق کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں اگر تیرے اندر آ جائیں تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ اے محبوب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان واذا خاصم فجر۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ منافق کی پہچان سن لو، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ منافق کی پہچان سن لو، جب وہ وعدہ کرے گا تو اس وعدے کے خلاف کرے گا، بغیر مجبوری کے وعدے کے خلاف کرے گا۔ اگر کوئی مجبوری ہے اور وعدہ خلافی ہو گئی تو گناہگار نہیں ہوتا۔ یہ بھی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ خیر اور زیادہ لمبی تفصیل ہو جائے گی، میں اور بہت مختصر کرنے چلا۔ کیا فرمایا میرے آقا نے کہ منافق کی نشانیاں ذرا سن لو اور سمجھ لو کیا ہوں گی۔ اللہ کے نبی
فرمایا میرے آقا نے منافق جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، منافق وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا، منافق اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس امانت کے اندر خیانت کرے گا۔ یا امانت کے ضمن میں ایک جملہ بھی فرما دو، او اللہ کے نیک بندو، خالی پیسوں کو کم کرنا امانت میں خیانت نہیں، خالی پیسوں کا استعمال کرنا امانت میں خیانت نہیں، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی دوست ہے، اگر تمہارا کوئی تعلق دار ہے اور اس نے تمہیں کوئی راز کی باتیں بتلا رکھی ہیں اور تمہاری اس سے ذرا سی جھڑپ ہو گئی، اگر باتوں کو دوسروں سے بتلاتا ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ بے شک حق ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ آج کل ہمارے اندر یہ بیماری ہے نا، جب تک تعلق ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کی باتوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں، ذرا سا جھگڑا ہو جائے تو فوراً اس کی باتوں کو دوسروں کے یہاں بیان کرنا شروع کر دیتے۔ امانت میں خیانت ہے۔ فرمایا علماء نے کہ آج کے اس دور میں کسی کے موبائل سے ریکارڈنگ کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے، کسی کی چھپ کر کے باتیں سننا یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ لہذا یہ تمام چیزیں آ جاتی اگر وقت ہوتا، صرف میں یہ کہنے چلا ہوں اللہ کے نیک بندو، منافق امانت کے اندر خیانت کرے گا۔ اور چوتھا جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ منافق جب کسی سے جھگڑے گا، چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہو، پہلی صف میں آ کر کے کھڑا ہو، کتنی لمبی داڑھی ہو، کتنے نیک عمل کرتا ہو، لیکن اگر اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالیوں پر آ جائے گا، فوراً گالیاں بکنے لگے گا، وہ بھول جائے گا میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، بھول جائے گا کہ میں پڑھا لکھا حافظ ہوں یا قاری ہوں، بھول جائے گا کہ لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں۔ ہاں جب کسی سے جھگڑا ہوگا فوراً گندی گندی گالیوں پر آ جائے گا۔ فرمایا یہ منافق کی علامت ہے۔ جس کسی کے اندر یہ علامتیں ہوں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ ختم کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ فرمایا حضرت جبرائیل نے یا نبی اللہ 7واں درجہ دیکھا، اس میں آپ کے منافقین کو ڈالا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ کے نبی اس میں سب سے نیچے منافق ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چھٹے درجے میں کون ہوگا؟ اللہ کے نبی مشرک ہوں گے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوں گے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے ہوں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتے ہوں گے، اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شامل کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ہاں چھٹے درجے کے اندر، اس کی بھی تفصیل کا موقع نہیں ورنہ اسی پر بات رات ناکافی ہو جائے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کیا فرمایا حضرت جبرائیل نے؟ چھٹے درجے کے اندر اللہ منافقین، 7ویں درجے میں منافقین ہوں گے، چھٹے درجے میں مشرکین ہوں گے۔ اللہ کے نبی 5ویں درجے میں آگ کی پرستش کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی 4تھے درجے میں چاند اور سورج کی پرستش کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی 3رے درجے میں یہودی ہوں گے۔ اللہ کے نبی 2 درجے میں عیسائی ہوں گے۔ یہاں تک کہہ کر کے حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے، حضرت جبرائیل چپ ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل پہلے درجے میں کون ہوگا؟ یہ پہلے نمبر پر کون ہوگا؟ یہ پہلی جماعت جہنم میں کس کی ہوگی؟ ہاں حضرت جبرائیل آنسو بہانے لگے، گردن کو جھکا لیا۔ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل بتاتے کیوں نہیں پہلے درجے میں کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل اپنی آنکھوں کو سنبھالتے ہوئے پوچھتے ہوئے فرماتے ہیں یا نبی اللہ پہلے درجے میں آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے۔ اللہ اللہ پہلے درجے میں اللہ کے نبی آپ کے گناہگار ہوں گے، آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے، جو راتوں کے اندھیروں میں اللہ کو نہیں شیطان کو راضی کرتے ہوں گے، جو راتوں کے اندھیروں میں ڈی جے اور باجوں کی کھنک پر ڈانس کرتے ہوں گے، جو راتوں کے اندھیروں میں زناؤں کے اڈوں پر رہتے ہوں گے، جو راتوں کے اندھیروں میں شراب کے جام پیتے ہوں گے، جو راتوں کے اندھیروں میں چوریاں اور ڈکیتیاں کرتے ہوں گے، جو راتوں کے اندھیروں میں لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہوں گے، جو چھپ کر کے گناہ کرتے ہوں گے اور کھل کر کے بھی گناہ کرتے ہوں گے، اللہ کے نبی وہ بظاہر تو مسلمان ہوں گے، وہ نام کے مسلمان ہوں گے، اے اللہ کے نبی ہاں کچھ ایمان بھی ان کے اندر ہوگا، لیکن اللہ کے نبی وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس جہنم کے پہلے درجے میں ہوں گے۔ یہ کہہ کر کے حضرت جبرائیل بھی رونے لگے۔ میرے اور آپ کی آقا کی آنکھوں کے آنسو نکلنے شروع ہو گئے، اللہ کے نبی رونے لگے، آنسو بہانے لگے، یہاں تک کہ جب زیر ہو گئی اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کو اجازت دے دی، جبرائیل آپ جا سکتے ہیں، آپ کو جانے کی اجازت ہے، لیکن میرے آقا اپنے کمرے کو بند کر لیتے ہیں اور بند کر کے صرف نماز کے وقت کمرے سے باہر نکلتے ہیں۔
ہیں. نوجوان ذرا سنتا چلا جا, کس آقا کو بھولا ہے, کس آقا کے تو رستے سے ہٹا ہے, کس آقا کے نقش قدم پر تو نے اپنے آپ کو چلنے سے بچایا ہے. جانتا ہے کمرے کی کنڈی لگ گئی, صرف نماز کے وقت نکلتے ہیں, یہاں تک ایک دن ہو گیا آقا اپنے کمرے سے باہر نہیں آتے, 2 دن ہو گئے آقا اپنے کمرے سے باہر نہیں آتے, 3 دن ہو گئے آقا اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نہیں آتے. جب 3 دن مکمل ہو گئے صحابہ تڑپ گئے, جو ایک ایک لمحے اللہ کے نبی کی زیارت سے دور نہ رہتے تھے, ہر لمحے صرف یہ سوچتے تھے کہ کسی طریقے سے محبوب کی زیارت ہو جائے, میرے آقا کی زیارت ہو جائے. آج 3 دن مسلسل ہو گئے تھے, اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. یہ تڑپ حضرت ابو بکر کو بے چین کر رہی تھی. اٹھے, پہنچے, دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی, آواز لگائی, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ, لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں ہے. حضرت جبرائیل, حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا انتظار کرتے ہیں, چل دیتے ہیں عمر ابن خطاب کی خدمت میں. اے عمر جانتا ہے 3 دن ہو گئے اللہ کے نبی حجرے سے باہر نہیں نکلتے, اللہ کے نبی حجرے سے باہر نہیں آتے. اے عمر تجھے تو اپنے بعد ہونے والا نبی, کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا, تو اس سے تو بڑی محبت کرتے ہیں. اے عمر ذرا چلو. حضرت عمر بھی پہنچتے ہیں, سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں ہے. حضرت عمر بھی واپس ہیں. اب یہ دونوں اکٹھے ہو کر حضرت سلمان فارسی کی خدمت میں, اے سلمان جانتے ہو اللہ کے نبی 3 دن سے دروازہ نہیں کھول رہے. اور سلمان تمہیں تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں میں شمار کیا ہے نا, اپنے گھر والوں میں بیان فرمایا ہے. اے سلمان ذرا دیکھو کنڈی کھل جائے. حضرت سلمان بھی پہنچتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں. یہ تینوں حضرت علی المرتضی کی خدمت میں, اے علی جانتے ہو تم سے کتنی محبت کرتے ہیں, تم سے کتنی الفت رکھتے ہیں, کہ اپنی لخت جگر آپ کے نکاح میں پیش کیے لیکن 3 دن سے دروازہ نہیں کھولتے. چنانچہ حضرت علی المرتضی کہتے ہیں جب یہ تینوں شخص آئے میری ہمت نہیں ہوئی کہ جب اتنی بڑی شخصیتوں کے لیے دروازہ نہ کھولا گیا تو میری بھی ہمت نہ ہوئی. میں نے اپنے دل سے مشورہ کیا کرنا کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں سیدھا حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کے عرض کیا, محترمہ جانتی ہو بابا 3 دن سے حجرے میں ہیں اور 3 دن سے دروازہ نہیں کھولتے. ہاں وہاں مجھے معلوم نہیں فاطمہ ہوا کیا ہے. حضرت فاطمہ فوراً اٹھ جاتی ہیں اور تڑپ کر کے سیدھی اللہ کے نبی کے حجرے پر پہنچتی ہیں. پہنچ کر کے کہتی ہیں السلام علیکہ یا حبیب اللہ. میرے آقا نے جیسے دیکھا میری لخت جگر آئی ہے, میری نور نظر آئی ہے, ارے میری جنت کی سردار آئی ہے, لہذا فوراً دروازہ کھول دیتے ہیں. حضرت فاطمہ اندر تشریف لے جاتی ہیں. نوجوان سنتا کیوں نہیں. حضرت فاطمہ معلوم کرتی ہیں بابا 3 دن سے دروازہ کیوں نہیں کھل رہا ہے, بابا وجہ کیا ہے. جانتے ہو کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے. فاطمہ جانتی ہو آج سے 3 دن پہلے حضرت جبرائیل آئے تھے, انہوں نے جہنم کا تذکرہ کیا تھا, جہنم کے طبقات بتلائے تھے. پہلے درجے میں میری امت کے گناہگاروں کی بات کہی تھی, مجھ سے رکا نہ گیا. میں تب سے ہی اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہوں, تب سے ہی اپنے اللہ کے سامنے رو رہا ہوں اور صرف یا رب امتی امتی کی صدائیں بلند کر رہا ہوں. میری امت کے گناہگار, میری امت کے گناہگار, میری امت کے گناہگار. جانتی آج جب 3 دن مکمل ہو گئے تو آج میرے اللہ کو ترس آیا. حضرت جبرائیل اتر کر کے آئے اور مجھے یہ پیغام سنا کر کے گئے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب اللہ تمہیں قیامت کے میدان میں راضی کر دے گا, اللہ تمہیں راضی کر دے گا. جانتے ہو کیا فرمایا تھا میرے آقا نے, اے فاطمہ جانتی ہو رب کعبہ کی قسم میں اس وقت تک راضی ہو ہی نہیں سکتا جب تک میری امت کا ایک ایک گناہگار جنت میں نہیں چلا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی محمد خالد. جب تک میری امت کا ایک ایک گناہگار جنت میں نہیں چلا جائے گا. کون سی شخصیت کو بھول گئے؟ صرف دنیا کی 2 کوڑیوں کی وجہ سے, صرف دنیا کی رانائیوں کی وجہ سے, صرف شیطان کو راضی کرنے کی وجہ سے,
صرف 2-4 منٹ کی واہوائی کی وجہ سے، ارے ایسا شادی کیا ہے، ایسا ڈی جے لایا تھا، ایسی اس نے دعوت کی تھی، صرف اس 2-4 منٹ کی واہوائی کی وجہ سے ہم اپنے اللہ کو بھول گئے، ہم اپنے محبوب کو بھول گئے، جو قیامت کے میدان میں بھی میرے اور آپ کے لیے روئیں گے، تڑپیں گے۔ وقت ہوتا تو گفتگو کرتا انشاءاللہ۔ تمام میرے بھائی، تمام میرے نوجوان، تمام میرے دوست، تمام میرے دل کے ٹکڑے، اللہ آج کے بعد ہمارے گاؤں میں کسی بھی موقع پر انشاءاللہ، چاہے وہ شادی کا موقع ہو، چاہے وہ الیکشن کا موقع ہو، چاہے وہ کسی اور خوشی کا موقع ہو، انشاءاللہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو، جس سے شیطان راضی ہو، جس سے ہمارے محبوب کو تکلیف پہنچے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہم اپنے پیسوں کو ایسے لوگوں کے لیے خرچ کریں جن کی وجہ سے اللہ ہماری پکڑ نہ کرتا ہو۔ وہ کون ہیں؟ وہ مدرسے کے معصوم طلبہ ہیں، وہ مدرسے کے علماء ہیں، وہ مدرسے مسجدوں کے مؤذنین اور ائمہ ہیں، جن کی دعاؤں اور آنسوؤں اور تلاوت کی وجہ سے اللہ میری اور آپ کی پکڑ نہیں کرتا۔ انشاءاللہ ہمارا قیمتی سرمایہ ان معصوم طلبہ پر خرچ ہوگا جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔